رات کے 3:13 گھنٹی کی آواز، ٹن ٹن ٹن۔ میں نے دروازہ کھول کے سوراخ سے دیکھا، گلی خالی تھی۔ ہمت کر کے دروازہ کھولا۔ باہر صرف ایک چھوٹی بچی کی جوتی پڑی تھی اور اس پر تازہ خون لگا ہوا تھا۔ لیکن سب سے ڈراؤنی بات یہ تھی، وہ بچی میری خالہ کی 10 سال پہلے گم ہونے والی بیٹی عائشہ کی تھی، اور پولیس رپورٹ کے مطابق عائشہ گم بھی ٹھیک 3:13 پر ہوئی تھی۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی اس رات خالہ کے گھر میں کیا ہوا تھا، اگر آپ سن سکیں تو۔ السلام علیکم دوستو، یہ بات ہے 3 سال پرانی۔ میرے والد کے انتقال کے بعد میں اور میری امی اکیلے رہ گئے۔ گھر میں سناٹا، رات کو ڈر۔ اسی دوران خالہ کا فون آیا، بیٹا نور، 1 ہفتے کے لیے میرے پاس آ کر رہ لو، میں اکیلی ہوں، مجھے رات کو ڈر لگتا ہے۔ میں مان گئی۔ خالہ کا گھر شہر سے 30 کلومیٹر دور تھا، گاؤں کے آخری کونے پر، پرانا مکان، اونچی دیواریں، بڑا صحن، چھت پر زنگ آلود پانی کی ٹینکی۔ جب میں پہنچی تو مغرب ہو چکی تھی۔ خالہ نے بہت سا پیار کیا، گرم گرم کھانا کھلایا اور رات کو مجھے مہمان والے کمرے میں سلا دیا۔ کمرہ عجیب تھا، ایک پرانا پلنگ، دیوار پر ٹک ٹک کرتی گھڑی، اور کھڑکی کے باہر اندھیرے میں ہلتے ہوئے درخت۔ پہلی رات پرسکون گزر گئی، میں نے شکر ادا کیا۔ لیکن دوسری رات کے ٹھیک 3:13 ہوئے، اچانک گھر کے مین ڈور کی گھنٹی بجی، ٹن ٹن ٹن۔ میری آنکھ کھل گئی، دل زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے کانپتے ہوئے دروازے سے سوراخ سے باہر دیکھا، گلی خالی تھی، گھوپ اندھیرا، کوئی نہیں تھا۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے ہوا سے بچ گئی ہو۔ میں واپس آ کر لیٹ گئی، لیکن 2 منٹ بعد کچن سے آواز آئی، دھڑم، جیسے سارے برتن ایک ساتھ نیچے گر گئے ہوں۔ میں نے ڈرتے ڈرتے لائٹ چلائی، کچن میں گئی۔ کچن خالی تھا، سب برتن اپنی جگہ پر تھے، صرف فرش گیلا تھا، جیسے ابھی ابھی کوئی بارش میں بھیگ کر آیا ہو۔ میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے۔ میں نے جلدی سے کمرے کا دروازہ بند کیا اور جاگتی رہی فجر تک۔ صبح میں نے خالہ سے پوچھا، خالہ، رات کو گھنٹی بجی تھی۔ خالہ کا چہرہ ایک دم سفید پڑ گیا۔ بولی، بیٹا تمہیں وہم ہوا ہوگا، سو جاؤ۔ لیکن ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سا ڈر تھا، اور اصل ڈر تو تیسری رات کو تھا۔ تیسری رات میں سوئی نہیں، جاگ رہی تھی۔ 3:13 ہوئے اور گھنٹی پھر بجی۔ میں نے ہمت کر کے دروازہ کھولا، باہر کوئی نہیں تھا، صرف دہلیز پر ایک چھوٹی بچی کی جوتی پڑی تھی، گلابی رنگ کی، چھوٹی سی۔ اس جوتی پر تازہ خون کے دھبے تھے۔ میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ میں نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا اور خالہ کے کمرے میں بھاگ کر گئی۔ اگلی صبح میں نے وہ جوتی خالہ کو دکھائی۔ خالہ وہ جوتا دیکھتے ہی زمین پر گر پڑی، بے ہوش ہو گئیں۔ جب بے ہوش ہو کر انہیں ہوش آیا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر، خالہ، عائشہ کون؟ خالہ نے روتے ہوئے کہا، میری بیٹی 10 سال پہلے اسی گھر سے غائب ہو گئی تھی۔ کیسے؟ خالہ، رات کے 3 بجے تھے، عائشہ صحن میں کھیل رہی تھی، اچانک لائٹ چلی گئی۔ 5 منٹ بعد جب لائٹ آئی، عائشہ غائب تھی۔ پولیس، محلے والے، سب نے ڈھونڈا، آج تک نہیں۔ اس رات میں نے فیصلہ کیا، آج میں جاگوں گی۔ 3:13 کا انتظار کیا۔ ٹھیک 3:13 پر گھنٹی پھر بجی۔ میں نے دروازہ نہیں کھولا، موبائل نکال کر آن کیا۔ CCTV اسکرین پر دروازے کے باہر کوئی نہیں تھا، گلی خالی تھی۔ لیکن اچانک میری نظر کیمرے کے کونے میں پڑی۔ گھر کے اندر کوریڈور میں ایک چھوٹا سا سایہ آہستہ آہستہ دروازے کی طرف جا رہا تھا۔ میں تو لاؤنج میں بیٹھی تھی، اکیلی۔ پھر وہ سایہ کس کا تھا؟ میں نے ڈر کے مارے موبائل پھینک دیا اور چیخ پڑی۔ اگلی صبح میں ہمت کر کے اسٹور روم میں گئی۔ وہاں کونے میں مٹی میں دبی ایک پرانی فریم والی تصویر ملی۔ تصویر میں 8 سال کی بچی، سفید فراک پہنا ہوا، بالوں میں 2 چٹیاں اور پاؤں میں
वही गुलाबी जूता जो रात को दरवाजे पर मिला था। मैं दौड़ती हुई खाला के पास गई। खाला तस्वीर देखकर चिल्लाने लगी, मेरी आयशा, मेरी बच्ची। मैंने पूछा, खाला पुलिस ने क्या किया और क्या हुआ था? खाला बोली, पुलिस रिपोर्ट में लिखा था आयशा की गुमशुदगी का वक्त रात 3:13 है। मेरा खून जम गया। मैंने खाला से कहा, खाला चले यहाँ से, ये घर ठीक नहीं है। खाला बोली, नहीं बेटा, माँ हूं मैं, मेरा दिल कहता है मेरी बच्ची वापस आएगी। और वो रात आखिरी थी। मैंने सोचा चलो आज आखिरी बार देखते हैं। 3:13 पर घंटी बजी, टन टन टन। मैं और खाला दोनों जाग रहे थे, हाथ में हाथ पकड़े हुए। खाला ने कहा, चलो बेटा दरवाजा खोलते हैं। मैंने कांपते हुए दरवाजा खोला। बाहर गली खाली थी, हवा चल रही थी, लेकिन फर्श पर गीले पांव के छोटे छोटे निशानात थे जो सीधे घर के अंदर आयशा के बंद कमरे की तरफ जा रहे थे। हम दोनों इस कमरे के सामने खड़े हुए। वो कमरा 10 साल से बंद था। खाला ने चाबी से ताला खोला, दरवाजे की आवाज आई और अंदर आयशा बैठी थी। वही सफेद फ्रॉक, वही 2 चुटिया, वही गुलाबी जूता, बाल भीगे हुए जैसे अभी नहा कर आई हो। इसके होंठ नीले पड़े हुए थे। इसने हमारी तरफ देखा और मुस्कुराई। धीमी सर्द आवाज में बोली, अम्मी मैं वापस आ गई हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। खाला चीख कर इसे गले लगाने के लिए दौड़ी, मेरी बच्ची। लेकिन जब कमरे में रोशनी हुई, वहां कोई नहीं था, सिर्फ फर्श पर गीले पांव के निशानात जो एक पलंग के नीचे जाकर खत्म हो गए। और पलंग पर वो गुलाबी जूती रखी थी। खाला फर्श पर गिरकर बेहोश हो गई। दोस्तों, इस दिन के बाद हम 1 मिनट भी इस घर में नहीं रुके। घर बेचकर हम शहर शिफ्ट हो गए। आज 3 साल हो गए। लोग कहते हैं आज भी हर महीने की 13 तारीख को रात 3:13 पर इस घर में एक बच्ची के हंसने और अम्मी पुकारने की आवाज आती है। कहते हैं कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो मौत के बाद भी खत्म नहीं होते। माँ का प्यार कब्र के पार भी जाता है। इस कहानी से हमें पता चला कि औलाद का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। वालिदैन को अपनी औलाद को हर हाल में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। और जिनके बच्चे दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह पाक इनको सब्र दे। अगर आपको ये सच्ची और सबक आमूज कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल डार्क हंटर स्टोरीज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट में अल्लाह अकबर लिखें। अल्लाह सबकी माँ को सलामत रखे।